وہ کیا کہہ رہے ہیں مفتی اور سعید صاحب؟ یہ آپ کے فرقے کا ہے، دونوں آ گئے، ٹیم بڑھ گیا ان کا وہابیوں کی۔ جعفری صاحب میں نے کہا کہ جعفری مفتی صاحب خاموش۔ جی 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 مفتی سعید صاحب کیسے ہیں؟ وہ سعید الحمدللہ بہت اچھا حال ہے۔ آپ نے ہمارا ٹیلی فون پہلے نہیں اٹھایا، ابھی ہمارا بجلی بھی گیا۔ یہ بھی آپ کی طرح نا کہ سوال کرے سوال کے جواب نہیں دیتا، یہ نہ تم نہ آپ سعید صاحب بات یہ کہتے ہے، سوال نہیں کرو، اللہ یاری سوال نہیں کرو آپ سے۔ بات یہ ہے اگر آپ کے سامنے کوئی موحد آدمی آتا ہے، آپ راہ تو آ جائیے آپ دونوں، آج مجھے توحید سکھائیے، کی طرف جاتا ہے۔ جی بے آپ شک، دونوں آج مجھے توحید سکھائیے، صحیح ہے؟ اجازت ہے، میں توحید سیکھنا چاہتا ہوں تم دونوں سے۔ اہل تشیع میں ایجوکیٹڈ لوگ زیادہ موجود ہیں، الحمدللہ وہ سمجھ گئے کہ آپ نے گندا عقیدہ ہے آپ کا۔ او بھائی میں آپ سے توحید سیکھنا چاہتا ہوں، توحید سیکھنے کا موقع دیں گے؟ میں نے کئی بار الائری کو چیلنج کیا کہ اگر الائری شیخ سعید میرے سوال کے جواب دینا۔ کے لیے تیار ایمان شیخ ثابت کرنے کے لیے تیار کیا۔ شیخ سعید صاحب سن لیں، میں آپ دونوں سے توحید سیکھنا چاہتا ہوں، بس ٹھیک ہے، سنو بس ہم آپ کو بالکل نہیں میں سوال کروں گا، آپ جواب دیں گے دونوں۔ میں سوال کروں گا، جواب دیں گے نا، اس طرح تو نہیں ہوتا۔ آپ نے کہا آپ ہمارے ساتھ مناظرہ کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے؟ مناظرہ نہیں ہے، میں صرف سیکھنا چاہتا ہوں۔ نہیں سیکھنا بھی سیکھنے، دیکھو دونوں ڈر گئے بھائی، اب دیکھو دونوں عالم دین ہیں، دونوں وہابی ہیں، ہم توحید سیکھنا چاہتے ہیں اور دونوں ڈر گئے بھائی، اپنا عقیدہ نہیں سکھا سکتے، اپنا عقیدہ بیان نہیں کر سکتے توحید میں۔ ہم آپ کو ایک چیلنج کے ساتھ کہتا ہے، آپ کو ہم آپ کو اس تمام مہینہ ہم آپ کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہے، جس موضوع میں آپ کے اندر زور ہے۔ آپ نہیں مناظرہ کیا، ہم شاگرد کی حیثیت سے آپ سے توحید سیکھیں گے، بس آپ ہمیں سوال کرنے کا موقع دے دیں۔ وہ تو ایک تو چلا گیا بھائی، مفتی غلام فرید کہاں بھاگ گیا بھائی؟ میں نے آپ کو کہا ہمارا غلام فرید بھی بھاگ گیا۔ الائری کا کفر ابو جہل اور عیسائیوں کا کفر سے زیادہ کافر ہے۔ مفتی سعید ایک ایسی شخصیت ہے کہ ان کو بات کبھی سمجھ ہی نہیں آتی، سمجھ آ بھی جائے تو یہ کہتے ہیں سمجھ نہیں آئی۔ مناظرہ سے کیوں بچتا ہے؟ اور مناظرہ استاد سے نہیں کیا جاتا۔ مناظرہ شروع کرو، ٹائم شروع کرو انشاءاللہ۔ نہیں مناظرے کی کیا ضرورت ہے، میں آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں، صحیح ہے؟ نہیں سیکھنا جعفری صاحب الائری صاحب سے کہہ دیجئے کہ ایک سوال میں کروں گا، ایک الائری صاحب کرے گا، ٹھیک ہے؟ کرو بالکل الائری کرو سوال، ایک سوال ایک جواب، جو ہم کو آتا ہے وہ ہم جواب، ٹھیک ہے کرو۔ میں دونوں حضرات سے سوال کروں گا، ٹھیک ہے نا؟ آپ دونوں یہاں پر ایمانداری سے، جیسا آپ کا عقیدہ ہے، جیسے آپ کا عقیدہ ہے اسی طرح جواب دیں گے، کیوں چھپائیں گے نہیں، صحیح ہے؟ صحیح ہے؟ بس ایک سوال کرو، ہم ایک جواب دیتا ہے، پھر ہمارا سوال ہے۔ یہ اتنے ڈر گئے کہتے ہیں ایک سوال کرو، میں آسان سوال کرتا ہوں، کیا آپ دونوں کا عقیدہ یہی ہے؟ نہیں ہم آپ کو ہمارے چینل تو اجازت دیں گے تو کریں گے نا، وہ شیخ صاحب خاموش نہیں ہو رہے۔ سوال یہ ہے، ہاں سوال یہ باری باری بھائی دونوں بات نہ کرو نا، ایک پہلے مفتی غلام فرید کو جواب دے دیں، پھر آپ جواب دے دیں۔ آپ دونوں کا کیا عقیدہ ہے؟ ہر ایک اپنا عقیدہ بتایا کہ آپ کے رب کے کتنے ہاتھ ہیں؟ جی جواب سن لیجئے، پھر میرا سوال ہوگا، اس کا آپ نے جواب دینا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر آپ کے بعد وہ جواب دیں گے، آپ کے بعد سعید صاحب جواب دیں گے، صحیح ہے کہ تمہارے رب کے کتنے ہاتھ ہیں؟ میں جواب دے رہا ہوں کہ الحمدللہ ہمارا آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آ رہی ہے۔ ہمارا عقیدہ جو اللہ جل جلالہ کے صفات متشابہات ہے، ان کے بارے میں ہمارا عقیدہ تفویض کا ہے۔ تفویض سے کیا مراد ہے؟ نہیں تفویض نہیں جواب ہوا، ہم نے پوچھا، دیکھ ہم تو عام آدمی ہیں نا، ہم پوچھتے ہیں رب کے کتنے ہاتھ ہیں، کہتے ہیں تفویض ہے۔
تفویض ہے بھائی، تفویض کا ایک جو مطلب ایک ہے، دو ہے، میں نے تین ہے، چار ہے، کہا، پانچ ہے، کیا؟ یہ آپ کا سوال غلط ہے. سوال غلط ہے جی. کیا چلیں سعید کیا صاحب، آپ نے سعید صاحب آپ، کیوں سعید صاحب آپ آپ بتائیں نے نا. نہیں جواب سن لیجئے. کیا آپ نے ہمارا رب، ہمارا اللہ شیعوں کا جو رب ہے، جن کے ساتھ 12 معصوم شریک ہے، وہ سمجھا ہے؟ اللہ کے بارے میں آپ کس طرح پوچھیں ہمارے کہ ہمارے جو اس ائمہ کے علیہ ہاتھ السلام خدا کے اس شریک کا نہیں ہے جی، خدا خدا وہ کے ہے شریک جو نہیں، اس آپ کا غلط ہاتھ بیانی سے عالی کام لے ہے. رہے ہیں. نہیں، اچھا اس کا آپ خدا ہمارے ہے، رب کے بھائی، رب کے ہاتھ ہو کے میں نے جو حسن سوال حسین پوچھا ہے نا اس کا خدا جواب دے جسم دو. ہے. تمہارے رب کے میں نے کتنے کہا ہاتھ ہیں؟ میں نے کہا کہ شیر کا خدا کا جو ہے ایک رب کیا ہاتھ عالی انسان ہے، ہے، چلے شیعوں سعید کا رب ہے. صاحب، یہ سعید حسین صاحب ہے. آپ جواب دے دو. مولوی سعید صاحب آپ جواب دے دو، تمہارے رب کے کتنے ہاتھ ہیں؟ مفتی فرید صاحب نے آپ کو جواب دیا. شیعہ کا خدا وہ ہے جو ایک ہاتھ اس کا علی ہے، دوسرا ہاتھ حسن ہے، تیسرا ہاتھ حسین ہے. آنکھ بھی ہے، یہ دونوں بھی شہید ہو عین گیا. اللہ بھی ہے، اب آنکھ بھی سن ہے، لو، عین پاؤں بھی اللہ ہے. بھی ہے، اب سن لو. عین اللہ بھی اب ہے، وہ بھی تو یہ مر اپنے گیا، عقائد نہیں بتا رہے شہید ہو جناب، گیا. ٹھیک ہے نا؟ بتا دیا کہ ہم اس کا رب کے آگے چلنا دیکھو، مطابق مشکل شاہ بھی دنیا سے چلا اب گیا. اب سن لو، اب سن لو. ہاں، یہ ان کا عقیدہ اصل میں اہل حدیث کا عقیدہ رب کے متعلق اتنا گھٹیا ہے، اتنا پست ہے کہ یہ اپنے عقیدہ کا اظہار بھی نہیں کر سکتے. اب میری باری ہے نا، آپ لوگوں نے صرف جب میں نے پوچھا تھا کہ جواب دے دو، تم نے جواب نہیں دیا. اب میں جواب دینا چاہ رہا ہوں تو تم مجھے جواب نہیں دینا چاہتے، ٹھیک، جواب نہیں دینا چاہتے. تو اسی لیے آپ کو میری بات سننا پڑے گا کہ تم اپنا عقیدہ کیوں نہیں بتاتے. مولوی سعید صاحب سے میں نے پوچھا کہ تمہارا عقیدہ، کہ اس نے تو کچھ بولا ہی نہیں. کہتا مفتی نے جواب دے دے. مفتی کہتا ہے تفویض ہے. تفویض کا کیا مطلب ہے؟ تفویض کا مطلب ہے ہمیں پتہ نہیں ہے. تفویض کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے، ہم اس کو چھوڑتے ہیں، اس مسئلے پہ بات ہی نہیں کرتے. تفویض کا یہ مطلب ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں، شیخ صاحب میری طرف دیکھو نا، مفتی فرید صاحب، میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، ڈرامہ بازی نہیں ہے، میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں. یہ تفہیم و افہام ہوتا ہے، آپ سنیں گے تو پتہ چلے گا نا. وہ دوسرا تو ڈرامے میں، او بھائی چپ کرو، بات سنو نا. میری باری ہے، جب آپ کی باری آئے گی تو آپ کا مائک کھلے گا. جب آپ کی باری آئے گی آپ کی بات، آپ کا مائک کھلے گا نا. بلا وجہ تو مائک نہیں کھلیں گے نا، تو کیونکہ آپ مجھے بات نہیں کرنے دیں گے. اب سنو، ہاں، تو اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں جو آیات نازل کی ہیں، سب سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب آیت تھے لوگوں کو توحید سکھانے کے لیے. جس معاشرے میں آئے تھے، سب سے بڑا پرابلم کیا تھا پیغمبر کا صلی اللہ علیہ وسلم؟ کے لوگ اللہ کو نہیں مانتے تھے، بتوں کو مانتے تھے، ٹھیک ہے نا. تو توحید سکھانے آئے تھے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کو، آپ کہتے ہیں صحابہ تو بڑے عالم تھے، انہوں نے دین سکھا، نبی توحید سکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نبی سے نہیں پوچھا کہ اتنا قرآن میں جو آیات آئی ہیں کہ ید اللہ ہے، وجہ اللہ ہے، عین اللہ ہے، جنب اللہ ہے، ان سے مراد کیا ہے؟ کہ آپ کہتے ہیں تفویض کا ہمیں پتہ نہیں ہے جی کہ رب کے کتنے ہاتھ ہیں. تفویض کا کیا مطلب ہے؟ ہمیں پتہ نہیں ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا قرآن مجید اس لیے نازل نہیں کیا؟ شیخ صاحب، افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، کہ تم اس قرآن پہ تدبر کرو اور قرآن میں سوچو، اور قرآن کو اللہ تعالیٰ نے بیان کرنے کے لیے، تبیین کے لیے بھیجا. تم کہتا ہوں جب قرآن میں موجود ہے کہ اللہ کا ہاتھ ہے، اس ہاتھ سے کیا مراد ہے؟ کیوں تمہارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث نہیں ہے؟ تم تو کہتے ہو تمہارے پاس توحید ہے. تمہارے پاس توحید کہاں ہے؟ تمہارے اپنے بزرگ ابن تیمیہ جو کہے کہ اللہ کا ہاتھ نہیں ہے، وہ کہتا ہے یہ مشرک کافر ہے، اس نے صفات کی تعطیل کی ہے. ٹھیک ہے، تمہارے پاس کیوں نہیں؟ اب تم نے کہا کہ شیعوں کے پاس امیر المؤمنین علیہ السلام اللہ کا ہاتھ ہے. ہم اس معنوں میں ہاتھ نہیں مانتے امیر المؤمنین علیہ السلام کو کہ اللہ کا وہ عضو ہے. اللہ تعالی جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی جانب سے خلیفۃ اللہ، حجت اللہ، نمائندہ ہیں، اللہ کی جانب سے کوئی ہدایت دیتے ہیں لوگوں کو، اسی طرح امیر المؤمنین علیہ السلام سیف اللہ ہیں، امیر المؤمنین علیہ السلام ید اللہ ہے، کہ اللہ وہ جو بھی کرتے ہیں اللہ کے حکم سے کرتے ہیں اور اللہ کے فرمان سے، اس لیے وہ ید اللہ ہے. عین اللہ، اللہ کی جانب سے شاہد ہیں. آپ جب تک آپ کے پاس، شیخ صاحب جب آپ جب توحید کی بات کرتے ہو نا، جب صفات کے متعلق تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے، تم تفویض کے قائل ہو، تو تمہیں اجازت بات کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے. توحید میں وہی بات کرے گا جو صفات میں بات کر سکے گا. جو کہتا ہے صفات مجھے پتہ ہی نہیں، میں تفویض کرتا ہوں، اس کے پاس توحید ہے ہی نہیں. جی سر بولے. تو فرید صاحب آپ کے پاس کیا رد ہے؟ بتاؤ.
अलयारी साहब, मैंने ये नहीं कहा था। सईद साहब थोड़ा खामोश हो जाए, मैं जवाब दे रहा हूँ। मैंने वो ड्रामे आपको बाज है। अलयारी साहब ये नहीं कहा था कि मैं सिफात मुतशबिहात के बारे में कुछ जानता नहीं हूँ। मैंने कहा कि जो आप सवाल कर रहे हैं अल्लाह के सिफात मकूला कम और कैफ की नहीं है कि उसके मुतालिक ये पूछा जाए कि कितने और कैसे, ये मैंने कहा है। अगर ये सवाल दुरुस्त है तो मुझे आप बता दें अल्लाह ताला के कितने आंख है। जब अली रज़ियल्लाहु अन्हु है तो अल्लाह के कितने आंख है? आप अल्लाह जवाब के दे सकते आंख हैं? है ही नहीं, सिफात अल्लाह के आंख है ही नहीं। जवाब हमारे नजदीक अल्लाह की आंख नहीं है, यदुल्ला हमारे नजदीक अल्लाह का हाथ नहीं है, हमारे नजदीक ये मजाज है। यदुल्लाह से मुराद उज़्व नहीं है जिस पे लुगत दलालत करती है। आप बताओ, कुरान मजीद में तो उसके साथ अदद आया ना, कुरान मजीद में यदुल्लाह के साथ अदद आया। आप नहीं कहो कि उसका अदद हमें नहीं मालूम। बल यदाहु मबसूततान। जवाब देता हूं। अल्लाह ताला की जो सिफात कुरान पाक में आई है, अल्लाह ताला की सिफात है, इसके बारे में कम और कैफ से सवाल नहीं किया जा सकता। अभी सुन लीजिए, किसने कहा कम नहीं? जब कुरान ने खुद अदद बताया। देखो आप क्या कायल हैं? सिफात इन आयात में मजाज के कायल हैं आप, या मजाज नहीं है, ये हकीकत में? मेरा जवाब सुन लीजिए, माइक बंद नहीं करना है। मैंने आपको कहा कि अल्लाह ताला के जो सिफात मुतशबिहात है उसके बारे ये मकूल है कम और कैफ में से नहीं का। आप इसके मुतालिक ये पूछिए कि कैसा और कितने। अगर ये जायज है तो आइनुल्लाह अली रज़ियल्लाहु अल्लाह की सिफत। कोई हदीस दिखाओगे आप? कोई हदीस दिखाओ, कोई कुरान की आयत दिखाओ कि आया कि सिफात में कम और कैफ नहीं होता। दिखाओ। मेरे सवाल का जवाब दो कि अल्लाह जल्ल जलालहू की कितने आंखें हैं? अल्लाह ताला की कितने आंखें हैं? सुन लो अभी, हमारे नजदीक अल्लाह ताला जिस्म नहीं है। आप सुन लो ना, अल्लाह ताला जिस्म नहीं है तो सुन रहा हूं ना, जवाब दे रहा हूं ना। आप सुनेंगे तो जवाब समझ आएगी ना। अल्लाह ताला, माइक को छोड़ दे, दोनों के माइक खोल दें, दोनों के माइक खोल दें भाई, दोनों के माइक खोल दें। जब देखें, इस शर्त के साथ आपके माइक खोलते हैं, जब मुझसे सवाल करते हैं तो चुप हो जाओ। जब सवाल करते हो ना मुझसे तो खामोश हो जाओ। कितने इसका जवाब दे। समझ गया ना? ये सही साहब चले गए जी, मुफ्ती सही साहब चले गए। आप माइक बंद कर देते तो इसलिए चले गए। वो मौजूद है, शायद उसने खुद ऑफ किया। अच्छा, अल्लाह ताला, देखो अच्छी तरह से सुन, अल्लाह ताला हमारे नजदीक जिस्म नहीं है और जिस्मानी नहीं है। अल्लाह ताला के अज़ा नहीं है, अल्लाह ताला का कोई आंख नहीं है जिस माने में आप समझते हैं। अल्लाह ताला की कोई जबान नहीं है, कोई चेहरा नहीं है, कोई हाथ नहीं। अब खामोश हो जाओ मौलवी सईद, एक आदमी बात कर रहा है, खामोश हो जाओ। एक मिनट, आप हमको भी नंबर दे दो। एक मिनट, आपने सवाल किया, हमने जवाब दिया, ये कौन सा इंसान? आपने जवाब दिया ही नहीं। आपने कहा कि मुफ्ती सईद साहब ने जवाब दिया, आप जवाब नहीं देंगे, आप खामोश। एक मिनट सब्र करो। इस तरह गुफ्तगू नहीं किया जा सकता कि एक आदमी गुफ्तगू कर रहा है, बीच में पड़ जाते हैं। एक मिनट, सवाल सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए। हाँ, आपने मुझसे जवाब मांगा ना, मैं जवाब दे रहा हूं, मैं सवाल नहीं कर रहा। सवाल करता है, अब हमारा जवाब दे दो। अभी एक आदमी ने सवाल किया, उसका वो जवाब ले लेना, फिर जो आपकी बारी आएगी ना, आप सुन लो ना। ठीक है, मुख्तसर करो, जल्दी बात। मौलवी सईद साहब, अगर आप इधर शोर शराबा करेंगे ना तो आपको हम भाई आपसे गुफ्तगू नहीं करेंगे भाई। इधर अपनी बारी का इंतजार करना आपने शराफत से। हाँ, थैंक यू। तो इन्होंने पूछा है कि अल्लाह के कितने आंख हैं। देखो मेरे मोहतरम नाज़रीन, जब ये कहते हैं कि अल्लाह के मुताल्लिक अल्लाह के सिफात में कम और कैफ नहीं होता, तो इनके पास दलील होनी चाहिए। क्योंकि ये अल्लाह ताला को आसमान में एक जिस्म मानते हैं, क्योंकि ये अल्लाह ताला को मानते हैं कि अल्लाह ताला जिस्म है, आसमान में है, वो चलता है, फिरता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है। इनका ये अकीदा है। तो ऐसे मौजूद के लिए हतमन सवाल किया जा सकता है कि कैसा है, ये किस तरह हरकत करता है, इसके कितने आंखें हैं, इसके कितने पैर हैं, इसके कितने हाथ हैं, इसके कितनी दाढ़ी है कि नहीं है। और इनके ये बातें सब इनके हदीस में मौजूद है। तो इनके पास कोई हदीस नहीं है कि अल्लाह ताला के मुतालिक कैफ से सवाल नहीं किया जा सकता, कम से सवाल नहीं किया जा सकता। कम और कैफ सवाल नहीं किया, या इन्होंने खुद अभी फिल मजलिस इन्होंने एक झूठ बना दिया। अच्छा, अल्लाह ताला की कितने आंख है? हमारे नजदीक उसकी कोई आंख ही नहीं है, न यद उसका, न पैर है, न हाथ है, कुछ भी नहीं है। अल्लाह ताला जिस्म नहीं। अगर उसके मुतालिक कहा जाए कि उसकी आंख है तो ये मजाज है, हकीकत नहीं है, मुनाजरा नहीं है। हाँ, हकीकत नहीं कहो। ये आपके सवाल का जवाब है। अब मुफ्ती सईद साहब, आपका क्या सवाल है?
ہمارا سوال ہے، ابھی ہمارا سوال سن. آپ نے ہمارا پر جو اپنا آپ سے طرف سے آپ نے جو جھوٹ بنایا وہ آپ کا عادت ہے. آپ کا اگر آپ کو کیا جواب میں نے جھوٹ بنایا؟ اسی موضوع کیا میں نے جھوٹ بنایا؟ توضیح دے دو نا، وہ توضیح تقیہ دے دو. کرتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا میں نے سوال کیا سن. جھوٹ بولا ہے؟ بالکل آپ کہتا ہے آپ اللہ کو جسم مانتا ہے، یہ جھوٹ ہے آپ کی طرف سے. آپ کے نزدیک اللہ آسمان میں ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کے نزدیک اللہ آسمان میں ہے یا نہیں ہے؟ پھر اس موضوع پر ہم آپ کے ساتھ بات کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہیں، آپ نے بولا میں نے جھوٹ بولا. آپ کا اپنا عقیدہ بتاؤ. اللہ آسمان میں نہیں ہے آپ کے نزدیک؟ ایک منٹ، ہم عقیدہ بتائیں، ہم عقیدہ بتاؤ اپنا عقیدہ بتاؤ. اللہ آسمان میں ہے نہیں ہے؟ بتایا مفتی صاحب نے جو بتایا میں اور اگر میں نے جو جھوٹ بولا ہے نا اس کو بیان کرو کہ میرا کون سا جملہ، کون سا فکر جھوٹ ہے. آپ نہیں مانتے کہ اللہ آسمان میں ہے؟ آپ نہیں مانتے کہ اللہ اوپر نیچے جاتا ہے؟ آپ نہیں بولتے کہ اللہ عرش پہ بیٹھتا ہے؟ سوال سنو ابھی. تو پھر یہ نہ بولو کہ اللہ یاری نے جھوٹ بولا نا. ہمارا سوال سن. سوال سنتے ہیں. سوال کیا؟ ہمارا سوال ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ یاسین 36 نمبر سورت. مفتی فرید صاحب سلور ابھی آپ تصوائی 74 ہے یا کیا ہے؟ 84 84 آیت کا نمبر ہے 84. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ. مشرکوں نے اللہ کے ساتھ، اللہ کے سوا دوسرا الہہ معبود بنایا. کس وجہ کے لیے؟ اس لیے لعلہم ینصرون، اس لیے کہ اس کے ساتھ حاجت روائی مشکل کشائی کرے. اللہ جواب دیتا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم والہکم الا واحد. یہ جواب. دوسرا جواب لعلہم ینصرون. دوسرا سوال کیا ہے؟ سوال کرو نا. آپ نے تلاوت کرنا ہے، سوال کرنا ہے. سوال یہ ہے، سوال سنو. سوال یہ ہے، آپ جواب سوال مکمل کرو. اب نے اتنا لمبا سوال کیا 10 منٹ سے زیادہ. ابھی دوسرا جواب اس کا کفری عقیدہ یہ ہے کہ وہ اس کا الہہ مشکل کشا حاجت روا ہے. اللہ جواب دیتا ہے لا یستطیعون نصرہم وہم لہم جند محضرون. مشرکوں کا الہہ اس کے ساتھ اس کے کوئی مدد کرنے کا کوئی طاقت نہیں رکھتا ہے. ابھی قرآن سے پوچھو کہ اس کا الہہ ہے کون. سورۃ مائدہ 16 نمبر آیت. 116 نمبر آیت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ. قیامت کے دن اللہ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھتا ہے کہ آپ نے کہا کہ آپ مجھے اور میرے ماں کو الہہ بناؤ. عیسیٰ علیہ السلام کہتا ہے قال سبحانک. یہ جواب ہے. ابھی قرآن نے یہ کہا کہ مشرکوں کا یہی عقیدہ تھا کہ انہوں نے الہہ اس لیے بنایا کہ اس کا حاجت روائی مشکل کشائی کرے. اس کا الہہ کون ہے؟ میں نے آپ کو کوئی مفسر کا قول، کوئی حدیث مجلس پیش نہیں کیا. قرآن سے ثابت کیا کہ اس کا الہ عیسیٰ ہے اور اس عیسیٰ کا ماں ہے. اللہ کہتا ہے لا یستطیعون لہم نصرا. اسی سورۃ مائدہ میں اویا نمبر آیات 76. چلیں بھائی سوال کرو نا. سوال کیا؟ آپ تقریر کر رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں بھائی. ایک منٹ. قل اتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. قل اتعبدون من دون اللہ. بھائی صاحب ایک آیت پڑھو نا. نہیں اس طرح نہیں ہوگا شیخ صاحب اس طرح نہیں ہو. ایک آیت پڑھے میں اس کا جواب دوں گا نا. اس طرح نہیں کہ 5 آیتیں پڑھے نا، اس میں پھر مجھے بھی 10 منٹ بات کرنا ہوگا. نہیں 1 منٹ نہیں. اس کو میوٹ کرو بھائی. یہ بھائی اس کا سوال ہو گیا. میوٹ کرو اس کو. میوٹ کرو. اس کا سوال ہو گیا. مفتی صاحب آپ کا کیا سوال ہے؟ اس کا مفتی صاحب سعید صاحب کا جواب دے دوں. سعید صاحب دیکھیں ایک آیت 2 آیت پڑھے نا. اس طرح تو نہیں آیات کا لسٹ لے کے آؤ. سب میں ٹائم لگتا ہے. میرا سوال سن لیجئے. چلے میں پہلے ان کا جواب دیتا ہوں پھر آپ کے سوال کا جواب دوں گا. پہلے میں مفتی سعید صاحب، آپ نے جو آیتیں پڑھی ہیں اس کا جواب لے لو، پھر آپ مفتی غلام مفتی صاحب آپ پوچھیں. سعید صاحب کا پہلے.
انہوں نے آیا پڑھی ہے ظاہراً سورہ مائدہ سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اتخذوا آلہۃ من دون اللہ لعلہم ینصرون. آیا یہی ہے، یہی آیا پڑھی ہے نا آپ نے، آیا نمبر 84 سورہ مائدہ. دیکھو بھائی، اتخذوا من دون آلہۃ من دون اللہ آلہہ. واتخذوا من دون اللہ آلہۃ، سورہ یاسین ہے، واتخذوا من دون اللہ آلہۃ لعلہم ینصرون. مشرکین نے اللہ کے علاوہ دوسرے خداؤں پہ ایمان رکھا ہے، دوسرے خداؤں پر. اس آدمی کو اتنا نہیں معلوم کہ کوئی اللہ کے علاوہ دوسرے خداؤں پہ ایمان لائے وہ تو ہوتا ہی مشرک ہے. اور ان کا ایمان تھا کہ یہ بتیں یہ ہماری مدد کریں گے نا، یہ تو ہے شرک بھائی، اس میں کوئی شک ہی نہیں. اور پھر انہوں نے ایک اور آیت پڑھی ہے جو عیسائیوں کے لیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائے گا اتمام حجت کے لیے. غلط پڑھ رہے ہو قرآن آپ نے غلط وَإِذْ پڑھا. قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ. ابھی ٹھیک پڑھا، ابھی ٹھیک پڑھا، غلط نہ پڑھو. غلط نہیں پڑھتے، غلط نہیں پڑھتے بھائی. ہر دفعہ خاموش، پہلی دفعہ بھی صحیح پڑھی ہے. اچھا، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ کہے گا قیامت کے دن اتمام حجت کے لیے، مجھے بات نہیں کرنے دیں گے. آپ کو جب بات کرنے دیتے ہیں تم کاٹتے ہیں نا بھائی غلام فرید صاحب. کہے گا کہ میں نے تم دونوں کو، اللہ تعالیٰ ان سے اتمام حجت کے لیے، یہ نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے واقعاً کہا کہ میری عبادت کرو. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو شاہد کے طور پہ لائے گا تاکہ عیسائیوں کو اچھی طرح سے ان کے لیے واضح ہو جائے کہ عیسائیوں نے جس کو اپنا خدا مان لیا تھا وہ عبد اللہ تھا، خدا نہیں تھا. تو کہے گا کہ اے عیسیٰ، کیا تو نے انت قلت للناس اتخذونی، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے تم اپنا خدا الہین خدا مان لو، اور وہ امی اور میری ماں کو خدا مان لو. عیسیٰ علیہ السلام یہ کہے گا، ٹھیک ہے نا. تو بات ہو رہی ہے کس کی کہ عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ خدا ہے، عیسیٰ کی ماں بھی خدا ہے، اور یہ بھئی یہ اللہ ہے، یہ رب ہے، یہ اس کی بات ہو رہی ہے. یہ اس طرح قرآن میں کوئی آیا یہ دکھاؤ نا، آیا یہ تو نہیں کہہ رہا کہ آپ کسی کی عبادت بھی نہ کریں، اس کو اللہ بھی نہ مان لیں، اس سے آپ مدد نہیں لے سکتے. قرآن وہ تو نہیں کہہ رہا نا. یہ تو آپ لوگوں کی جہالت ہے، آپ لوگوں کی یہ تو نادانی ہے اور جہالت ہے. سن لینا بھائی صاحب کہ جس کو ختم کرو نا، اس نے آیات پوچھیے تو جواب دینے دو نا بھائی. یہ تو کس شیعہ کا عقیدہ ہے کہ علی علیہ السلام اللہ ہے؟ کسی شیعہ کا عقیدہ، یہ تو آپ لوگوں کی جہالت اور نادانی ہے کہ جب کسی شیعہ کا عقیدہ ہی نہیں ہے کہ علی علیہ السلام خدا ہیں، رب ہیں، تو آپ وہ آیا لے کے آتے ہیں واتخذوا من دون اللہ آلہۃ لعلہم ینصرون. یہ آیا لے کے آئے بھائی، ٹھیک ہے نا. یہ تو انہوں نے خدا اس کو مانا تھا، اس کی عبادت کرتے تھے، مشرک تھے. اور عیسائی اس لیے مشرک تھے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانا تھا. اب آپ کے سوال کی باری ہے، پھر اس کے بعد میں آپ سے سوال اچھا میرے سعید صاحب میں جواب دے. آپ نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو الہ مانا تھا، الہ، اس لیے وہ مشرک ہو گئے تھے، یہ کہا نا؟ جی سر، الہ مانا تھا. مختلف فرقے تھے. عیسائیوں کا ایک فرقہ نہیں تھا، بعض فرقے اس کو ابن اللہ مانتے تھے، بعض فرقے اس کو اللہ مانتے تھے. اچھا ٹھیک ہے، بات سن لے. الہ کا مطلب ہے کسی کی، اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرنا. تو اگر کوئی سجدہ کرے، کوئی عبادت کرتا ہے، کوئی عبادت کرتا ہے تو وہ کافر ہے بھائی. عبادت کی بات درمیان میں بات کیوں کرتے ہو؟ کوئی اگر وہ اس سے دعا مانگے بھی الہ مانتا ہے، اگر کوئی اس کو سجدہ کرے بھی الہ مانتا ہے. اگر کفار، میں نے مشرکین کا قرآن سے دیکھا تو مشرکین صرف دعا مانگتے تھے، اس کو ابن عباس رضی اللہ نے عبادت کہا، اس دعا کو عبادت کہا. نہیں، دیکھیں، میں آپ کی یہ غلط فہمی ہے کہ دعا کا مطلب عبادت ہے، صرف پکارنے کا مطلب عبادت نہیں ہے. اگر ایک شخص ابن عباس نے ہی کہا، ابن عباس ہی نے کہا، کیونکہ وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے. بتوں کو اگر صرف آپ پکاریں، یہ بتوں کو اگر آپ صرف پکاریں، دیکھیں آپ سن لو شیخ صاحب، میں بت کو پکارتا ہوں، میں مشرک ہو گیا. یہ سامنے ایک بت پڑا ہے،
نہ سامنے ایک بت پڑا ہے، سامنے ایک بت پڑا ہے، دیکھو مجرد پکارنا شرک نہیں ہے۔ شیخ صاحب سن لو، مدد کی لے، شیخ صاحب سن لو، سامنے ایک بت پڑا ہے، ایک بت ہے یہاں پہ کڑا ہے، میں بت کو پکارتا ہوں، اے بندر، اے فلان ابو جہل کا مجسمہ، تجھ پہ اللہ کی لعنت ہے، تجھے کس نے بنایا، بتاؤ تجھے کس نے بنایا؟ یہ مشرک ہو گیا، پکارنا عبادت۔ اگر میں اسی بت کی عبادت کروں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ جو اب سن لو پلیز، اگر مدد مانگو، سن لو، جو بت سے مدد مانگتا ہے وہ اس کو رب سمجھ کے مدد مانگتا ہے، اس کی عبادت کر رہا ہوتا ہے۔ رب نہ سمجھے، نہ سمجھے کوئی، پھر نہ سمجھے، رب نہ سمجھے پھر مدد ہی نہیں لیتا اس سے، ٹھیک ہے نا، مدد ہی نہیں لیتا۔ آیت دکھا، قرآن کی آیت دے گا، اگر رب نہ سمجھے، ہمیں پتا ہے یہ بات، یہ پتا ہے ہمیں کہ بت کی وہی، بت سے وہی مدد لیتا ہے جو بت کی عبادت کر رہا ہوتا ہے، اللہ نے فرمایا ہے اس کو خدا مان رہا ہوتا ہے۔ دیکھیں آپ نے شیخ صاحب، فوق الاسباب ما تحت الاسباب پہ آیت پیش کرو، اللہ نے قرآن میں فرمایا، ہم اس کے قائل ہی نہیں ہیں، ہم اس کے ما فوق اور ما تحت یہ کوئی مفہوم ہی نہیں ہے، یہ آپ کی جہالت ہے کہ آپ نے تقسیم کی۔ صفت خلق ہے، خلق کا مطلب ہے جو بغیر اسباب کے، بغیر ہاتھ پاؤں کے سب کچھ کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں خلق، خالق۔ اور ہم غیر اللہ کو خالق نہیں کہتے بھائی، کچھ نہیں کر سکتے، غیر اللہ کو خالق نہیں۔ اچھا اب مجھے بتاؤ، اللہ کو اب میری باری ہے سوال کرنے کی، میں نے آپ دونوں کی جواب دیا۔ اچھا اس کا آپ نے جواب نہیں دیا، میں اس بات کو چھوڑتا ہوں، اہل بیت کا جواب دو، اہل بیت کا۔ میں لیاری صاحب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ قرآن میں آپ اپنے بارے میں سوال کرنا نا، آپ نے خود کہا تھا ایک سوال کرو ایک جواب لے لو، ایک سوال ایک جواب، ایک سوال ایک سوال، ٹھیک ہے نا۔ اب میری باری ہے، اب میری باری ہے سوال کرنے کی، صحیح ہے، میری باری ہے سوال کرنے کی۔ اس کو مائک کھول دیں، مائک کھول دیں مفتی سعید صاحب کی۔ مفتی سعید یہ تو سن ہی نہیں رہا کبھی، مفتی سعید بھائی جان، آپ نے ہمارا آپ خاموش، مفتی سعید میری باری ہے سوال کرنے کی، آپ نے اپنی سوال کر لیا۔ نہیں، آپ نے جواب غلط دیا۔ قرآن نے کہا اس کا الہ کون ہے، عیسائیوں کا الہ کون ہے؟ عیسیٰ ابن مریم، عیسائیوں نے الہ عیسیٰ ابن مریم، اور اسی عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں سورۃ مائدہ میں کہتا ہے قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا۔ پڑھو آیا، پڑھو نا، پڑھو آیا، پڑھو، کہاں پہ لکھا ہے سورہ مائدہ میں؟ کس رقم آیت نمبر ہے مائدہ میں؟ کس آیت نمبر ہے؟ 76 آیات۔ ما المسيح ابن مريم الا رسول قد خلت من قبل الرسل وامه صديقه كانا ياكلان طعام، انظر كيف نصرف الايات ثم انظر ان يفكون قل اتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا وما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم۔ اللہ صاحب یہ آپ بتائیں نا کہ یہ خطاب عیسائیوں سے، یہ کہاں سے پتا ہے آپ کو؟ ترتیب بات تو مکمل کرو، 1 گھنٹہ آپ نے بات کیا، ہم کو 2 باتوں کے لیے نہیں چھوڑتا ہے۔ سورۃ یاسین نے کہا انہوں نے اس لیے، علت کیا ہے؟ انہوں نے اس لیے الہ بنایا کہ اس کا مدد کرے۔ اللہ کہتا ہے اس کا الہ جو انہوں نے الہ بنایا عیسیٰ ابن مریم، اللہ کہتا ہے لا یستطیعون لهم نصرا، ادھر کہتا ہے ما ولا تعبدون من دون ما لا یملک لكم ضرا ولا نفعا والله اسمع۔ ہم نے کہا کہ شیعہ کا الہیری کا کفر، یہود اور نصارہ، تم اپنے رب کا تم جواب دے دو نا، کیونکہ مشرکین مکہ نے سختی میں صرف اللہ کو پکار کیا، لیکن اس دور کا الہیری مشرک نے کل مفتی فرید صاحب کو کہا مفتی ہر وقت میں مانگتا ہے حدیث سے مدد مانگے، قرآن کہتا ہے۔ اچھا اب میری باری ہے نا سوال کرنے کی، اب میری باری ہے سوال کرنے کی۔ آپ کے مشکل شاہ ہے مفتی سعید صاحب، آپ جواب کو نہیں سنتے نا۔ پہنچا اس مسیح کو نجات دیتے، مفتی سعید صاحب، تمام مفتی سعید صاحب دینے والا ہم ہے۔ ثم انتم تشرکون، ایک بات کرو نا، وہ تو چپ ہی نہیں ہو رہا بھائی، اس کو خاموش کرو، اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی بھائی۔ مفتی سعید صاحب ہماری وہ نہ اپنا، اس کو آپ نے صحیح جواب دیا نہیں، سعید صاحب کو آپ نے جواب نہیں دیا۔ سعید صاحب کو جو آیا اس نے پڑھا، آیا میں کیا لکھا ہے؟ مشرکین مکہ نے، آپ دیکھو بھائی، بیٹے جاہل ہے،
جو تعلیم یافتہ لوگ ہیں آپ سے وہ ان کو سمجھ آئی کہ آپ لوگ چلیں بھائی، آپ دیکھیں، آپ قرآن